گدگد سمجھتے ہیں آپ؟ یہ فرق خبات علاقے کی بولی ہے گد گد۔ جب دل کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، دل خوش ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دل جو ہے گلاب کی طرح جب کھل جاتا ہے کھل۔ ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، آپ میری طرف توجہ دیجیے ادھر۔ اے بیٹا، بچے بچوں، اے بیٹا بیٹا، اب باتیں سنو ہماری، بہت دھیان سے سنو۔ آپ کو ایک چیز بتائیں، یہ جو دل ہے نا، دل دراصل یہ جو دل کا پورا خلیہ ہے، پورا نقشہ، یہ گلاب کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس گلاب کی طرح ہوتا ہے کہ جس وقت میں گلاب کی پتیاں کھلتی نہیں، آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کبھی دل لے کے آئیے دکان سے، اور پھر آپ کسی مالی کے باغیچے میں جائیے اور وہاں سے وہ گلاب لے کے آئیے کہ جس کی ابھی پتیاں بکھری نہ ہوں، کھلی نہ ہوں، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی اس کا نقشہ اور اس کا نقشہ بالکل سیم ہے، بالکل سیم۔ تو یہ جو دل ہے نا، دل یہ پوری باڈی کے اندر صرف ایک ہی ہے۔ دل دل صرف ایک ہی ہے۔ کڈنی کتنی ہے؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ آنکھیں کتنی ہیں؟ کان کتنے ہیں؟ اچھا ٹھیک۔ زبان ایک۔ زبان کے تعلق سے میرے حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا اے میرے صحابہ، میں نے جہنم کے اندر جن لوگوں کی کثرت دیکھی ہے وہ زبان ہی کی وجہ سے دیکھی ہے۔ زبان جس کی کنٹرول میں ہوگی اس کا پورا جسم محفوظ رہے گا۔ زبان جس کی قابو میں ہوگی اس کے رشتے محفوظ رہتے ہیں۔ زبان جس کی کنٹرول میں ہوتی ہے اس کا گھر، پریوار، بچے سب محفوظ رہتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہے کہ انسان کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ اچھا، جب حضور نے اتنا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، حضور نے سرکار نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر کثرت دیکھی ان کی جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول یار غار صاحب مزار، سبحان اللہ بولے ذرا یار، سبحان اللہ، اونچی بولے، اونچی بولے، اونچی بولے، اونچی بولے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں کہتا ہوں یار ابو بکر ہی کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، خلافت میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، یہاں تک کہ امامت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، امامت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غالباً 17 نمازیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں حضور کے مصلی پہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو یہ خلافت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے اور امامت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر۔ دیکھو میں علمی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت دھیان سے سنیے گا میری بات، ٹھیک؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا کہ حضور فرما رہے ہیں میں نے جہنم کے اندر کثرت ان کی دیکھی ہے جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے میں نے اپنی زبان کو روک لیا، اور فرماتے ہیں ابو بکر کہ جب میں باہر نکلتا تو میں اپنی زبان سے کہتا اے ابو بکر کی زبان کنٹرول میں رہنا، کنٹرول میں رہنا۔ باہر نکلتا تو ابو بکر کہتے ہیں میں لب ہلاتا ہی نہیں، لب ہلاؤں گا تو زبان میں جنبش ہوگی، جنبش ہوگی تو حرکت آئے گی، حرکت آئے گی تو پھر الفاظ ادا ہوں گے، الفاظ ادا ہوں گے تو نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ادا ہوں گے۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور نے جب اتنا فرمایا تو اس وقت سے لے کر کے اب تک ابو بکر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے چلتا ہے۔ اب آؤ ذرا سنیے گا، یہاں آپ آ کر کے بیٹھے ہیں، یہ کسی کے باپ کا جلسہ نہیں ہے، یہ رسول پاک کا جلسہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا جلسہ ہے، مدینے والے آقا کے
انعام کا جلسہ ہے، اور جو حضور کا جلسہ سجاتا ہے، نبی کے جلسے میں آ کر کے بیٹھتا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب آگے سنیے گا حدیث. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تھا، سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس وقت میں سرکار کے پہلو میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، سلمان بھی ہے، ہریرہ بھی ہے، ابو دردہ بھی ہے. حضرت ابو دردہ نے اس روایت کو لیا، لینے کے بعد میں نقل کیا امت مسلمہ کے سامنے. حضرت ابو دردہ نے اس روایت کو پیش کر دیا. اب سنیے گا. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الذین لا تزال السنتهم رطبة من ذکر اللہ يدخلون الجنة وهم يضحكون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی، فیضان شاہ جی، فیضان قدیری، فیضان قدیری، مفتی شہزاد عالم، مفتی شہزاد عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے نام کے ساتھ میں حافظ، قاری، عالم، مفتی لگایا جائے. صرف نعیم القادری ہی کہہ دیں، اتنا ہی کافی ہے. دل لگا کر ذرا بولے سبحان اللہ. نعرہ آپ لگائیں، نعرہ آپ لگائیں، لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ اہل سنت جس مرکز کی بنیاد اور جڑ سے پہچانی جاتی ہے، مرکز کا بھی نعرہ زبان پہ آنا چاہیے. کیونکہ آج 72 فرقوں کی اگر ٹوپیاں کسی کے ذریعے سے گر رہی ہے تو وہ شہر بریلی ہے. اس مینار کا نام قطب مینار کا نام شہر بریلی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے میں وہابیت کا جنازہ نکالنے کے لیے ان کے گڑھ میں پہنچتا ہوں، بہت ٹھوس مضبوط باتیں کرتا ہوں. یہاں تو میرے سب اپنے لوگ ہیں. میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے. حدیث کے تعلق سے ایک بات بتاؤں میں. مفسرین کرام فرماتے ہیں جس کی کہیں کوئی دعا قبول نہ ہو، ایک عالم کو بلائے، بلا کر کے بٹھائے، اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اور حضور کی حدیث ایک سن لے. جہاں کوئی دعا قبول نہ ہو، جس جگہ حضور کی حدیث پڑھی جائے، وہاں بیٹھ کر اگر کوئی دعا مانگ لی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الذين لا تزال السنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور جلوہ کرتے صحابہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں. سرکار علیہ السلام نے بشارت دی، خوشخبری سنائی. حضور نے فرمایا لوگو، اے میرے غلاموں، عاشقوں، صحابہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں. تو صحابہ کے نام حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا یا رسول اللہ بتائیں. سرکار نے فرمایا سنو، زمین پر بیٹھ کر کے جب اللہ کے بندے اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر جب اللہ کے بندے اللہ کا نام لیتے ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا، کہا اے میرے صحابہ سنو، اللہ تعالیٰ جب انہیں جنت میں داخل کرے گا، جب انہیں جنت میں داخل کرے گا تو حضور فرماتے ہیں وہم یضحکون، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی، ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی. زمین پہ بیٹھ کے ہم اس وقت کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بولو یار، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور حضور نے ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے بشارت دی. فرمایا سرکار نے زمین پر بیٹھ کر کے کچھ لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، میدان محشر میں اللہ جب انہیں جمع فرمائے گا اور انہیں جنت کی بشارت دے گا تو پھر وہ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے.
मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, आप बारहा उलमा आइमा से सुनते हैं, महशर के दिन लोगों के गले तक, आंखों तक, रुखसार तक, लबों तक, सीना तक, कमर तक, घुटने तक, टुकनों तक पसीना ही पसीना होगा, पसीना ही पसीना होगा। मगर हुजूर क्या फरमाते हैं? सरकार ने फरमाया कुछ ऐसे भी लोग होंगे अल्लाह उन्हें जन्नत की बशारत देता है, और जब उन्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी तो वो मुस्कुरा के जन्नत में जाएंगे। कैसे जाएंगे? अरे बोलो ना यार, कैसे जाएंगे? बोलो यार, बोलो ना, कैसे जाएंगे? मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराना भी तो जन्नतियों की पहचान है। फिर आप इतने क्यों हैरान हैं? सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि टनाटन मुसलमान है। अब सुनिएगा, हजरत अबू दर्दा कहते हैं जब हुजूर ने इतना फरमाया तो एक एराबी गांव देहात का रहने वाला वो आगे बढ़ा, घुटने उसने अपने जमीन पर रख दिए और हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह उनकी पहचान भी बता दे। सुभान अल्लाह। बेशक उनकी पहचान भी बता दे। तो हुजूर ने उनकी पहचान बताई। सरकार ने फरमाया सुनो, उनकी पहचान ये है, एक खानदान के नहीं होंगे, एक कबीले के नहीं होंगे, एक गांव के नहीं होंगे, एक इलाके के नहीं होंगे, एक बरादर के नहीं होंगे, मगर जब जमीन पर अल्लाह का जिक्र होगा तो खानदान एक नहीं, खानदान कई, कबीला एक नहीं, कई बरादर एक नहीं, कई। बेशक सुभान अल्लाह। ये सारे खानदान और बरादर वाले मुख्तलिफ जमीन पर बैठने वाले अल्लाह का जिक्र करेंगे, मगर जब रोज़े महशर अल्लाह इन्हें बुलाएगा और बुला के जब फैसला सुनाएगा तो रब कहेगा जमीन पर बैठकर तुमने मेरा नाम लिया था, जाओ जन्नत में चले जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। चले जाओ, अब ये जन्नत वाह वाह वाह। बेशक। तो फरमाया हुजूर ने वहुम यदहकूना, ये जन्नत में जब जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे जाएंगे? अरे दिल लगा कर बोलो, कैसे जाएंगे? मुस्कुराते हुए जाएंगे। ये बड़ी मुबारक महफिल है, और ये वो महफिल है कि अक्सर इस तरह की महफिलें ऐसे मौके पे नहीं सजाई जाती, या तो नाचने वाली बुलाई जाती हैं या फिर जन के खुद पैदा हो जाते हैं। अब तो लोगों को इतना शौक हो गया है, पैदा हुए मुसलमान के घर में, मगर इंस्टाग्राम ने ऐसी बीमारी फैला दी है कि लोग कभी स्टेशन पर, कभी रोडवेज पर, कभी बाजारों पर, और कभी कभी जो है वो न जाने कहां कहां डांस कर रहे हैं। और ब्याह शादी के मौके पर तो ऐसी बेहयाई लोग कर रहे हैं। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तालिब भाई साहब किबला को, जिन्होंने अपने फर्जंदे अर्जुमंद के निकाह से कबल अल्लाह की सुन्नत को अदा किया है। ये महफिल का सजाना, हुजूर का जिक्र करना, ये अल्लाह की सुन्नत है, और निकाह करना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, और निकाह करना हुजूर की सुन्नत है। अब आइए जरा इसके ताल्लुक से एक हदीस सुनिएगा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रावी है हजरत अनस बिन मालिक, कहते हैं सरकार फरमाते हैं इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तक़मला निस्फुल ईमान। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल, मुफ्ती नईमुल क़ादरी साहिब किबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत सरकार ने क्या फरमाया, जिसने निकाह किया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। अरे यार पीछे वालों, अरे सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। जिनका निकाह हो गया है उन्हें मुबारकबाद, और जो अभी धीरे 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 निकाह की दहलीज तक आ रहे हैं उनके लिए भी मुबारकबाद।
کیا فرمایا حضور نے؟ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ جب حضور نے اتنا فرمایا تو صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا یا رسول اللہ آدھا کیسے مکمل ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لیا آدھا ایمان۔ بھائی صاحب ارے بھائی بھیا نکاح ہو گیا؟ نکاح آپ کا ہو گیا؟ آدھا ایمان آپ کا مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، نکاح ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اب آدھا رہ گیا۔ وہ کیسے ہوگا؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، کہا یا رسول اللہ آدھا ایمان نکاح کرنے سے محفوظ ہے تو باقی آدھا کیسے محفوظ رہے گا؟ ابھی آدھے کی اور کی تو حفاظت ضروری ہے نا۔ اگر آپ کسان لوگ ہیں تو آپ جانتے ہیں فصل میں اگر آدھی کھیت میں پانی لگا دیا جائے، ڈیزل ختم ہو جائے تو پھر آپ کو فکر ہوتی ہے آدھے میں لگایا ابھی آدھا باقی ہے، اگر اس آدھے میں نہیں لگایا ہے تو آدھا فصل دے گا، آدھا سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، گھل لگ جائے گا، کیڑا لگ جائے گا، پھل نہیں آئے گا، اناج نہیں آئے گا، آدھی خراب ہو جائے گی، آدھی محفوظ رہے گی۔ پانی لگانا جلدی ضروری ہے، اس لیے آپ دوڑ کے جاتے ہیں، ڈیزل لاتے ہیں، پھر انجن میں ہاتھ مارتے ہیں، پھر پانی نکلتا ہے زمین سے، پھر آپ کی کھیتی کو جو ہے وہ یہ آپ کی کھیتی کو آبشار کر دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا اندازہ لگائیے گا، اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آگے کی بات سنیے گا۔ صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا یا رسول اللہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو گیا ہے، اب آدھا ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ تو حضور نے کہا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفُ الْبَاقِي۔ سرکار فرماتے ہیں نکاح کرنے کے بعد قدم قدم پہ خدا سے ڈرتے رہو، باقی کا ایمان خدا کے خوف سے محفوظ ہوگا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، میدان شہادی، زندہ باد، شان شہادی، زندہ باد، شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایمان جو ہے دو چیزوں سے محفوظ ہے، ایک نکاح اور دوسرا ہے اللہ کا خوف۔ دوسرا کیا ہے؟ ارے نوجوانوں یار ویڈیو مت بناؤ، تم بند کر دو، میری تقریر سنو یار۔ لائیو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں امین القادری کو بہت سن لیا، لائیو چل کے دیکھ لیں، سلمان اظہری کو بہت سن لیا، لائیو چل کے دیکھ لیں، اسد اقبال کو بہت سن لیا، لائیو چل کے دیکھ لیں، اور دیکھا جلسہ بگاڑا اور چل گیا۔ تو یہاں کم سے کم جلسہ نہ بگاڑو یار، پہلی بار اتنا اچھا جلسہ ہو رہا ہے، دل لگا کر بولو سبحان اللہ۔ یہ مولانا عبد الواحد صاحب قبلہ کی محنتیں ہیں، سمجھ رہے؟ جو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تعداد میں مقتدی حضرات حاضر ہیں۔ ایک امام سے مقتدیوں کو ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ مسلین کا امام سے اتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے جتنا گہرا رشتہ ایک روزہ دار کا افطار سے ہوتا ہے، جتنا گہرا رشتہ پولیس والے کا رشوت سے ہوتا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا گہرا رشتہ ایک وکیل کا کیس سے ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، سچی بتا رہا ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ امام سے اتنا ہی گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، امام ہر دن ہماری بستی میں رہ کے قرآن پڑھتا ہے۔ ہم مسجد میں جائیں نہ جائیں مگر مسجد کا امام روزانہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور پکارتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم قرآن پڑھے نہ پڑھے، مسجد کا امام روزانہ ہماری بستی میں قرآن پڑھتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے
उस बस्ती में बलाएं नहीं आती हैं, अल्लाह बलाओं को रोक देता है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। रोक देता है। लोग कहते हैं नहीं मौलवियों को डर नहीं है, मैं कहता हूँ तू झूठा है। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ज़मीन पर सबसे ज्यादा अगर डरने वाली कोई कौम है मुझसे तो अल्लाह ने फरमाया वो उलमा की जमात है। उलमा की जमात है। अच्छा, जितनी फिक्र मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदियों की करता है, इतनी फिक्र कोई पीर नहीं कर सकता। मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर आप पीर को बुलाएं तो पीर को मोटा लिफाफा चाहिए, पीर को बुलाएं तो पीर को चुम्मा चाटी चाहिए, पीर को बुलाएं तो पीर को बहुत मोटा गले में हार भी चाहिए, पीर को बुलाएं तो फिर कार भी चाहिए, पीर को बुलाएं तो बड़ा सा दस्तरखान भी चाहिए, पीर को बुलाएं तो फिर ये शर्त भी होती है 10-5 मुरीद हमारे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन मस्जिद के इमाम की आप कुर्बानी देखें यार, गरीब का घर हो, फकीर का घर हो, मोहताज का घर हो, अपाहिज का घर हो, अंधे का घर हो। बेशक बेशक। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ यार, सच्ची। हाँ, अमीर बुलाए ना बुलाए, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अगर एक लंगड़ा भी चला जाए तो मस्जिद का इमाम ये नहीं कहता गाड़ी लेकर आप तब जाऊंगा। एक लंगड़ा भी चला जाए तो खुदा का ये बंदा अपने हुजरे से निकलता है और एक लंगड़े के घर में आके कुरान की तिलावत करता है, खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है तो इसके लिए भी दुआ करता है और इसके बच्चों के लिए भी दुआ करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सबसे बड़ी कुर्बानी अगर हमारी बस्ती में कोई देता है तो मस्जिद का इमाम देता है। अरे यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, आपको यकीन ना हो तो आप आजमा के देख लीजिए। बुलाइए अपने गांव में एक पीर को, ना जाने कितनी बातें तो पहले खानकाह में बोली जाएंगी, कितनी शर्तें लगाई जाएंगी, समझ रहे हैं? लेकिन मस्जिद के इमाम को आप कभी भी